الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ گزشتہ ہفتہ کے دوران اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق سے قرآن مبین کی 71ویں سورۃ نوح کی آیات 21 تا 28 اور 72ویں سورہ الجن کی ابتدائی 18 آیات کا مطالعہ اور مطالب و معانی جاننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بلا شبہ یہ اللہ کا فضل عظیم ہے اپنے بندوں پر کہ ان کی ہدایت و رہنمائی اور دنیاوی اور اخروی صلاح و فلاح کی ضامن کتاب ہدایت سے نہ صرف نوازا بلکہ اسے ہر قسم کی تحریف و تبدیل سے محفوظ بنا کر ایک مستقل نسخہ کیمیا کے طور پر عطا کیا اور اس کی توضیح، تبیین اور تشریح اور تفہیم کا نہ رکنے والا مسلسل و مربوط نظام بنایا۔ بے شک سعید اور بانصیب ہیں وہ لوگ جو اس کی تبلیغ و اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سے فیض کے حصول اور زندگی کی ظلمتوں میں روشنی، ہدایت اور رہنمائی کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سعادتوں کے حصول اور عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ سورہ نوح بنیادی طور پر اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کی طویل داعیانہ جدوجہد کی اساسی نکات اور نتائج و ثمرات کے مختلف مضامین پر مشتمل ہے۔ 9 صدیوں سے زائد بے شمار نسلوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد یہ واحد اور بدبخت قوم قرار پائی جسے نبی خدا نے اتنا طویل عرصہ مسلسل اور بے لوث، انتھک اور بے غرض دعوت و تبلیغ اور اصلاح عقائد و اعمال کی کوششوں کا محور و مرکز بنایا۔ یہ واحد قوم ہے جس نے اس طویل پیغمبرانہ دعوت کا نسل در نسل اسی تسلسل اور بغاوت کے رویوں کے ساتھ انکار کیا۔ ظاہر ہے اللہ کی سنت اور طریقے کے مطابق اس قوم کا مقدر بدترین آبی عذاب اس وقت ہوا جب پیغمبر علیہ السلام نے تمام تر حجتوں کی تکمیل کے بعد بارگاہ الہی میں نالہ و فریاد کیا۔ سورت کی آخری آیات انہی جواز اور اسباب و علل پر مبنی ہیں جو اس پر بدترین عذاب کا موجب بنی۔ زیر مطالعہ آیات میں ایک تو یہ سبب بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے راہبر و رہنما کی تمام تر اصلاحی کوششوں کو ٹھکرایا، ان کی نافرمانی کا ہر طریقہ اور راستہ اپنایا، بلکہ کچھ زیادہ ہی بغاوت و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو یہ لوگ خود جاہل و سرکش تھے، دوسرے ان کے مقتدا و پیشوا لوگوں نے اپنے نظریات و مفادات کے سبب ان لوگوں کو گمراہ کیا، بلکہ نسل در نسل اسی طرز بغاوت و عصیان پر قائم رہنے کی نصیحت و وصیت کی۔ انہوں نے بڑے دھوکے سے لوگوں کو خود ساختہ بتوں کی پرستش پر لگا دیا، لہذا پانی کے بڑے اور تاریخی طور پر ہولناک عذاب کا شکار ہو کر یہ سارے لوگ، ان کی تہذیب و تمدن، ان کی سرکشی اور بغاوت سب غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام یقیناً حق پہ جانب تھے کہ پروردگار سے ان بدبختوں کی نسلوں اور نام و نشان تک کو ختم کر دینے کی درد مندانہ دعا کرتے۔ یقیناً پیغمبر دعوت حق اور فرائض رسالت سے کبھی نہ کوتاہی کرتا ہے، نہ نا امید ہوتا ہے، نہ اپنی ہی قوم کی بدخواہی کا راستہ اپناتا ہے، مگر اس خاص واقعے کے 2 پہلو ہیں، اس انجام اور بارگاہ الہی میں اس نو کی دعا کے۔ ایک تو ان کی قوم کا خلاف معمول باغیانہ اور منکرانہ رویہ، اور دوسرا یہ خدشہ کہ اگر یہ بدبخت روئے زمین پر مزید موجود رہے اور انہیں مہلت دی جاتی رہی تو خدا کی بندگی کے سارے نظام کو کفر و شرک اور جہالت کے اندھیروں کے حوالے کر دیں گے، لہٰذا ان کا صفحہ ہستی سے مٹایا جانا اور نشان عبرت بنایا جانا ضروری تھا۔ لہذا اللہ رب العزت نے اپنی سنت و طریقہ کے مطابق انسانیت کے مفاد میں یہ عذاب نازل کیا۔ اس کے نتیجے میں زمین پر اللہ کی بندگی کا ایک نیا سلسلہ اور نظم ترتیب پایا۔ اللہ کے لیے نہ کوئی قوم ناگزیر ہے اور نہ اس کی شان و شوکت مروب کن۔ وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اپنے طریقے کے مطابق جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ بندگان خدا کو سرکشی، بغاوت، خدا ناآشنائی کے اجتماعی رویوں میں اس حد تک جانے سے پہلے
سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ سورۃ الجن مکہ مکرمہ میں تب نازل ہوئی جب جنوں کا ایک گروہ صحرائے حجاز میں اس جستجو میں سرگرداں تھا کہ آخر کیوں آسمان تک پہنچنے کے سارے راستے مسدود کر دیے گئے ہیں، اور کیوں انہیں آسمانی خبروں کا پتہ چلانے سے روکنے کے لیے شہاب ثاقب کے تازیانے سرگرم ہو گئے ہیں۔ ان کے خیال میں ان غیر معمولی انتظامات و حفاظتی اقدامات کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یا تو کسی قوم پر عذاب کے نزول کا فیصلہ ہو چکا ہو، یا کسی نئے پیغمبر کا ظہور ہونے کے بعد وحی کی ترسیل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہو۔ وہ اس مخمصے کا شکار تھے کہ ان کے کاہنوں اور پیشواؤں نے انہیں باور کرایا تھا کہ اب تو نہ کوئی نبی و رسول مبعوث ہونا ہے اور نہ وحی و شریعت نازل ہونا ہے، یا پھر قیامت کا دن برپا ہو کر ہر ذی نفس کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا کوئی امکان موجود ہے۔ اپنی اسی کھوج و جستجو میں پھرتے ہوئے وادی نخلا میں ان کے کانوں میں قرآن عظیم کی پرتاثیر اور روح پرور آیات کی آواز پڑی، اور متوجہ ہوئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرآن پڑھتے سنا۔ انہیں یہ کلام بہت حیران کن اور متاثر کن لگا۔ انہوں نے اس کلام مقدس کو قرآن عجبا، حیران و ششدر کر دینے والا، پسند آنے اور دل کو اور روح کو متاثر کرنے والا پایا۔ وہ جب اپنی قوم کے پاس اس واقعے کی تفسیرات لے کر گئے اور پیش آنے والے احوال بتائے اور اپنی کیفیات و تاثرات سے آگاہ کیا، تو قرآن عظیم نے ان کے نتائج تحقیق کو انسانوں کے لیے محفوظ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع کر دیا۔ جنہیں جنوں کے قرآن سننے اور متاثر ہونے کا ہرگز علم تھا، نہ انہوں نے ان جنوں کو دیکھا تھا۔ جنوں کے بیان کردہ محسوسات میں عقل و شعور رکھنے اور صنفی اعتبار سے اشرف المخلوق انسان کے لیے غور و فکر اور عمل کے کئی پہلو ہیں، بلکہ ان آیات کے اصل مخاطب بھی وہی ہیں، اور ان سے ہی تقاضا ہے کہ جنوں کی طرح بلا چون و چرا اور بلا حجت و لیت و لال اللہ رب العزت کے احکامات و تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں نہ دیر کریں اور نہ کوتاہی۔ سورۃ الجن کی مطالعہ کردہ آیات میں انتہائی قابل غور و فکر اور متقاضی تسلیم و قبول و اختیار 13 نکات موجود ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن حیران کن اور متاثر کن ہونے کے ساتھ بلا شک و شبہ ہدایت کا سرچشمہ اور بندگان خدا کے لیے رہنمائی کا مرقع ہے۔ اسے اس کے الفاظ، معانی اور مفاہیم کے محض سن لینے، بندے تک پہنچ جانے کا تقاضا ہے کہ کسی تاخیر اور بحث مباحثے اور تشکیک و تعویل طلبی کے بغیر لفظاً اور معناً اپنی زندگیوں کا امام و رہنما اور کلیہ حیات بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات، صفات، قدرت و اختیار اور عزت و عظمت کا مکمل شعور حاصل کیا جائے، جو مظاہر کائنات میں جا بجا موجود ہے۔ اپنے خالق و مالک کی قدر و قیمت اور حیثیت کا درست تعین بے شمار گمراہیوں سے انہیں محفوظ رکھے گا۔ اور تیسرا یہ کہ عقل و شعور کے مالک جنوں انسان خدائے لم یزل کی ذات کا ہر پہلو واضح ہونے کے بعد آخر کیوں اس پر بے بنیاد الزام دھرتے، تہمتیں لگاتے، اس کی جانب اپنے خیالات و نظریات کی نسبت کرتے، اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اس کی بے قدری کرتے اور شرک و کفر کی ذلتوں اور ظلمتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ انسان یہ بھی غور کرے کہ خود اشرف المخلوقات ہونے اور ایک زبردست مختار و مقتدر خدا اور رب موجود اور متصرف ہونے اور اس کی بے شمار رحمتوں اور نعمتوں کے کھلے در ہونے کے باوجود اپنے سے کم تر جنوں اور شیاطین سے مدد اور پناہ طلبی کے شرمناک رویوں کو کیوں اپناتا ہے۔ پانچواں نقطہ یہ کہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ آخری پیغمبر جامع و کامل اور محفوظ راہ عمل بتا اور عمل کر کے دکھا گئے ہیں۔ اب اسے اختیار کرنے اور ٹھکرا دینے والوں کو آخرت کی زندگی کا لازماً سامنا کرنا پڑے گا، جہاں ابدی جزا و سزا کے مرحلے سے انکار ممکن ہے نہ فرار۔ اور چھٹا نقطہ یہ کہ انسان کو اپنی پارسائی کے ضام میں گرفتار اور خوش فہم رہنے کی بجائے خطاؤں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہی اصلاح احوال اور دنیا و آخرت میں نجات کا واحد راستہ ہے۔
اور ساتواں نقطہ یہ کہ کسی بھی مخلوق کے لیے اللہ کو عاجز کرنا، اس سے مقابلہ کرنا، اس کی پکڑ سے بچ نکلنا، اس کی گرفت سے خود کو محفوظ رکھنا ناممکن ہے، سوائے اس کی بارگاہ میں ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اعتراف گناہ کرنے اور توبہ و استغفار کے۔ آٹھواں نقطہ یہ کہ اللہ و رسول کے احکامات و تعلیمات پر ایمان لانے والا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، وہ کسی ظلم و زیادتی کا نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی رحمتوں اور بخششوں کا سزاوار قرار پاتا ہے۔ اور نواں نقطہ یہ کہ اسلام قبول کرنے والا غلامی نہیں بلکہ ہزار سجدوں، خداؤں، بندھنوں، خود ساختہ بوجھوں اور ذلتوں کے ساتھ انسانی ذہن کی تخلیق کردہ نظریوں اور فلسفوں سے نجات پا لیتا ہے۔ اللہ اور رسول کی غلامی دراصل ایک بڑی آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے جس میں سراسر صلاح و فلاح اور نجات ہے۔ 10واں نقطہ یہ کہ دین اسلام سے انحراف و انکار کرنے اور اس کی تعلیمات کو رد کرنے والے خواہ کتنے بااثر ہوں، قوت و طاقت کے مالک اور دنیاوی معیارات کے مطابق نمایاں لوگ ہوں، بالآخر جہنم کا ایندھن ہی بنیں گے۔ اس سے سوائے ایمان کے کوئی اور عمل انہیں نہیں بچا سکتا۔ 11واں نقطہ، راہ استقامت پر قائم رہنے والے بالیقین اللہ کی بے شمار رحمتوں اور دائمی اور لازوال نعمتوں سے مستفید ہوں گے۔ اور 12واں نقطہ، ذکر الہی سے منہ موڑنے، اس کا مذاق اڑانے، اس کی تکذیب کرنے، اس کی مخالفت کرنے والے سخت عذاب اور ذلت و رسوائی کے لیے تیار رہیں۔ آخری اور 13واں نقطہ یہ ہے کہ مساجد دین اسلام کا بہت بڑا اور تقدس و عظمت کا حامل شعار و نشان ہے۔ اس کی حرمت اور تقدس کے ہر لاہے عمل کا نقطہ اول یہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں اللہ کے ذکر، اس کی کبریائی اور تسبیح و تحلیل کے سوا کوئی اور کام نہ جائز ہے، نہ کوئی دوسرا اس لائق کہ اس کا ذکر اور بندگی یہاں کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم کی آیات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.